ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے جی یہ بگڑ جائے تو اس کا علاج بڑا مہنگا ہو جاتا ہے. بہت مہنگا ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو اگر کوئی بندہ ہے اور اس کو شروع میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. یہی تو معاملہ ہے بھائی پیرو کہ اس کی تشخیص ہونے میں دیر بہت لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اچانک آ گیا، معافی مجھے دے دیجئے کہ یہ تشخیص جو لفظ ہے یہ خشخاش سے نکلا. آج یہ خشخاش کہاں سے آ گئی؟ وہ تشخیص خشخاش تشخیص کا مطلب ہے کسی وہ تو مجھے بیماری کے بتا بارے دیا میں ہوا آپ نے، جاننا. جاننا. تو یہ خشخاش کا کوئی قریبی کوئی ہے؟ تعلق نہیں ہے اس کا. اچھا چلو. امام دین، ہاں جی اس کا علاج اگر تو شروع میں ہو جائے جی. تو بہت مہنگا نہیں ہے. اچھا بھائی پیرو، جی. جو ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہوتے ہیں نا، ہاں جی. ان میں سے 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاں جی. جن کا 6 مہینے بعد اچھا وائرس ختم ہو جاتا ہے. خود بخود ہمارے جسم کا دفاعی نظام اس وائرس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. یہ دفاعی نظام ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے؟ دفاعی نظام ہمارے جسم کے اندر موجود وہ کیمیکلز ہیں، وہ چیزیں ہیں جو جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہیں. یہ قدرتی طور پر ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پہ ہوتی ہیں. یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ؟ ہمارے جسم میں خلیے موجود ہیں، پورا نظام ہے ہاں جی ہاں جی. جو بیماریوں کو بچاتا ہے. اچھا. اور اگر ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوگا ہاں جی. تو ہم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. چھوٹی موٹی بیماری بھی اٹیک کر سکتی وہ بھی حملہ کر سکتی ہے. سائٹومیگالو وائرس، ٹھیک ہے، ایک CMV وائرس ہوتا ہے. اچھا. اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں جی. لیکن وہ بھی اگر دفاعی نظام کمزور ہو ہاں جی. تو حملہ کر دیتا ہے. دفاعی نظام کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا؟ مضبوط کیسے کیا جائے؟ آپ کی خوراک بہتر ہو، اچھا آپ کی نیند پوری ہو. اچھا. آپ کو کم از کم 8 گھنٹے نیند لینی چاہیے اچھا. رات کے وقت. اچھا جی. آپ کو آرام کرنا چاہیے. آرام بھی ہو آپ گیا، کو نیند بھی ذہنی ہو گئی. دباؤ سے بچنا چاہیے. اچھا. جتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے ہاں. دفاعی نظام کمزور ہوتا چلا جائے گا. نہیں، خوراک مہنگی والی کھانی چاہیے یا تتر بٹیر کھانے چاہیے؟ اب سب تو تتر بٹیر نہیں نہ کھا سکتے. سادہ خوراک، سادہ کون سی مثلا؟ سبزیاں، اچھا. موسم کے پھل، اچھا. اخروٹ، بادام اگر مل جائیں تو. اچھا. ورنہ جو سبزیاں ہوتی ہیں بہترین ہیں. دالیں بہت اچھی ہیں. دال چاول کھا سکتے ہیں؟ دال چاول بہت اچھی چیز ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو آپ انڈے استعمال کریں. دیسی انڈے، جو گھروں کے اندر آپ کی مرغیاں ہیں ان کے انڈے کھائیں آپ. اچھا. گاؤں دیہات میں دودھ خالص ملتا ہے، ہاں جی. خالص ہوتا ہے. خالص کسی کسی سے وہ دوسرا وہ کیمیکل والا دودھ بھی اب تو گاؤں تک پہنچ گیا ہے، یا وہ بے ایمان وہی شیطانی اور رحمانی طاقت جو ہے نا جی، وہ شیطانی طاقت کہیں کہیں غالب آ جاتی ہے، انسانوں میں لالچ مکر فریب ڈال دیتی. ایک زمیندار میرے پاس آئے. اچھا. میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کا مریض ہے ہاں جی. اس کو آپ خالص دودھ پلائیں. اچھا. کہنے لگے ہم سے زیادہ خالص دودھ کون پیے گا؟ اچھا. میں نے کہا اچھا. اچھا. کہتے ہیں جی ہم مکمل طور پہ خالص دودھ پیتے ہیں. اچھا. میں نے ان سے پوچھا ہاں. آپ بھینس کو ٹیکا لگاتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب، ہم ٹیکے والا دودھ پیئیں گے؟ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ بھینس کو چارہ کون سا کھلاتے ہیں؟ اچھا. وہ جی ہمارے کھیت میں بہترین چارہ اگتا ہے. اچھا. میں نے پھر ایک سوال کیا، ہاں جی. آپ اس چارے پہ سپرے کرتے ہیں؟ ہاں جی. آپ اس میں کھاد ڈالتے ہیں؟ وہ کہے وہ تو ڈالنا پڑتا ہے. ہاں جی. ہاں تو جی. پھر میں نے کہا تو پھر خالص کہاں سے ہوا دودھ آپ کا؟ خالص دودھ وہ ہوگا جس بھینس کو آپ نے وہ چارہ کھلایا جس کے اندر نہ سپرے ہوا ہو اور نہ کھاد ڈالی گئی اس ڈالی فصل کے گئی اندر. ہو، جو قدرتی طور پر جو پیداوار ہوتی ہو وہ ڈالی جائے اس. وہ خالص دودھ ہوتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں امام دین، کتنے لوگ ہیں جو یہ خالص دودھ پیتے ہیں؟ اچھا، ایک دن میں نہر پہ سے گزرا تو وہ میں نے دیکھا کہ دو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے نہر کے کنارے پر، تو میں پیدل جا رہا تھا تو میں سمجھا کہ یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ باتیں کر رہے تھے. تو ایسی جو میرے کان میں آواز پڑی نا، تو ایک جوان دوسرے جوان سے کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو کتنا نہر کا پانی ضائع ہو رہا ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ نہر کا پانی کس طرح ضائع ہو رہا ہے.
میں نے کہا نوجوان مجھے بتاؤ ضائع کس طرح ہو رہا ہے اور تم کون ہو؟ کہنے گئی ہم گجر ہیں۔ اچھا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پانی یہ جو ہے یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ دودھ میں ملنا چاہیے۔ اوہو، امام دین، ہاں جی۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ اچھا جی۔ ایک مریض ہمارے پاس داخل، اچھا ہارٹ اٹیک ہوا ہوا اور پھیپڑوں کے اندر بار بار پانی آتا تھا۔ اچھا اب ان کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو کے گھر چلے جاتے تھے، اچھا اور 2 ہفتے کے بعد پھر آ گئے سانس خرابی کے ساتھ، رات بھر جاگتے رہے، جیسے وہ سیدھا لیٹتے تھے ان کا سانس خراب ہو جاتا تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر ان کا پیٹ پھولا ہوا، ان کے پاؤں پر سوجن، ان کو کھانسی آتی تھی۔ ہاں جی اب ان کا علاج ہم لوگ کرتے رہے، ہاں جی اور جب ہمارے پاس سے جاتے ٹھیک ہو کے چلے جاتے، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد آ جاتے انہی علامات کے ساتھ۔ اچھا ان کے ایک دوست میرے پاس آئے، اچھا جی مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کیا بیماری ہے؟ ہاں جی میں نے کہا ان کے دل کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اچھا اور پھر یہ احتیاط بھی نہیں کرتے، ہاں جی اس لیے ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ ہاں جی وہ کہنے لگے وہ پانی کس وجہ سے آتا ہے؟ ہاں جی میں نے کہا دل کا پٹھا بہت کمزور ہو گیا ہے، تو پھیپڑوں میں جو خون ہوتا ہے وہ چونکہ آگے نہیں جاتا، تو بیک پریشر کی وجہ سے وہ پانی ان کے پھیپڑوں کے اندر آ جاتا ہے۔ ہاں جی کہنے لگے بس میں سمجھ گیا ہاں جی کہ پھیپڑوں میں پانی کیوں آتا ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ 250 بھینسوں کا مالک، اچھا ان کا دوست فوراً مریض کے پاس گئے بھاگے ہوئے، اور کہتے ہیں مجھے آج معلوم ہو گیا کہ تمہارے پھیپڑوں کے اندر بار بار پانی کیوں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جو تم پانی ملاتے تھے دودھ کے اندر، ہاں وہ آج سارا پانی تمہیں تنگ کر رہا ہے اور تمہارے پھیپڑوں کے اندر بار بار آتا ہے۔ اوئی۔ ہاں جی، پھر جو بیجو گے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ بات آج تک مجھے نہیں بھولتی بھائی پھیرو، ہاں جی جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم دودھ کے اندر پانی ملا کے لوگوں کو بیچیں گے ہاں جی تو لوگ تو پی لیں گے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، مگر اللہ دیکھتا ہے۔ اور بچے بھی پی لیں گے، ہاں جی ہاں اور جی بچے اس دودھ کو پینے کے بعد جو بیمار ہوں گے نا، کتنے لوگ نہ جانے بیمار ہوں گے، ہاں جی ہاں اور جی پھر اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں تو وہ اب آپ دیکھ لیں اس مریض کو بار بار ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا تھا، اور ہم ٹیکے لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتے تھے۔ اچھا اچھا تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم سامان بیچتے ہیں، ہاں جی، چاہے آپ دودھ بیچیں، کوئی زندگی کی ضروریات کی کوئی چیز بیچتے ہوں اس میں دیانتداری سے، سچائی سے، ایمانداری سے وہ کام کریں، رزق حلال کمائیں۔ بے اور شک اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنا اپنا فرض دیانتداری سے نبھائیں، اور حق حلال کی روزی خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ بے شک۔